حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل امی، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے یعنی عبادت گزار شخص نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لٹا دے اور تم پہلی ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائی الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا، آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے وجود میں نہ تھی، حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ وہ راضی بر رضائی الہی کی اس عظیم منزلے پر فائز تھے، اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا ہی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے، ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیا کی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے، مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔